اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم نے نہیں لیکن میں نے تمہیں چن لیا۔ آج اگر ہم اس کے قدموں میں ہیں تو اس میں یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، مبارک خدا۔ اچھی بات ہے کہ ہم چرچ کے اندر بیٹھے ہیں، اور اکثر جب نوجوان باہر کھڑے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کو جا کے کہتا ہوں کبھی اندر بیٹھ کے دیکھنا بڑا مزہ آتا ہے، برکت ملتی ہے، اور آج دل میرا خوش ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آئیں خدا کے دل آ کر آپ کی طرف میرے ساتھ نکالے فلپیوں کے نام رسول پالوس کا خط، چوتھا باب، چوتھی آیت سے ساتویں آیت تک۔ کوئی بھی پڑھ دے بلند آواز سے، جہاں بھی کوئی بیٹھا ہے وہیں پڑھ دے۔ پڑھ دے۔ ایک ہی بدن ہے۔ فلپیوں چوتھا باب۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ سب کہیں آمین۔ آمین۔ توجہ کریں گے، یہ خط لکھنے والا رسول پالوس ہے۔ یہ پہلے ساؤل تھا، پھر یہ پالوس بنا۔ جب تک یسوع سے دور تھا یہ ساؤل تھا، اور جب یسوع کے پاس آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ پالوس بن گیا۔ اور پالوس کے نام کے معنی ہے چھوٹا۔ کیا معنی ہے جی؟ چھوٹا۔ اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، اور یسوع نے بھی اسے پسند کیا، اور یسوع نے کہا چھوٹے پالوس تو غیر قوموں میں میرا چنیدہ وسیلہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اچھا توجہ ذرا میری طرف رہے، اور یہ چھوٹے بچوں پر ذرا دھیان رکھیے گا، اور باقی کام بعد میں کیجیے گا، پہلے کلام سنیے گا۔ ہاللیلویا۔ تو یسوع نے پالوس سے کہا تو غیر قوموں میں میرا چنیدہ وسیلہ ہے۔ چنیدے وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے تجھے غیر قوموں کے لیے چنا ہے۔ میں نے تجھے غیر قوموں کے لیے چنا ہے، اور تو غیر قوموں میں جائے گا۔ اس نے پہلے شروع میں اپنے لوگوں میں خدمت کی، مگر اس کے دکھ ہوا۔ دکھ اس لیے ہوا کہ باوجود وہ خدا کو جانتے ہوئے، کلام کو پڑھتے ہوئے، وہ عمل نہیں کرتے تھے، وہ اس کی باتوں کو سنتے نہیں تھے۔ اور پھر اس نے بھی کہا اب میں غیر قوموں میں جاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ پھر وہ غیر قوموں میں گیا، لوگوں نے مارا، لوگوں نے کوڑے مارے، ننگے پاؤں رہا، بھوکا رہا، برداشت کیا، لب نہیں کھولے، بلکہ کہا کہ میں دوڑے جاتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ دوڑے کہاں جاتا ہوں؟ اپنے ٹارگٹ کی طرف، یعنی میں دوڑے جاتا ہوں یسوع کی صلیب کی طرف، کیونکہ یسوع کی منزل صلیب تھی، اور صلیب ہماری نجات ہے۔ اور جب ہم صلیب کے نیچے پورے طور پر آ جائیں گے تب ہم نجات پائیں گے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں صلیب کی طرف دوڑے جاتا ہوں۔ اور اب میری دوڑ، اور اس نے یہ دوڑ دوڑی، اور وہ کامل رفتار رہا۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو توجہ کریں، یہ باتیں اسی نے لکھی
वो दानिशमंद जिसने खुदा के कलाम को दयानतदारी से सीखा, फिर दयानतदारी से सुखाया। और अगर मसीही तालीम में जो कवानीन है, जो कानून है, उनको देखा जाए तो पौलुस का बड़ा हाथ है, बड़े उसकी कलम के कमाल है कि उसने यीशु की बातों को बड़ी दयानतदारी से लिखा है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है जो अभी हमने पढ़ा है, खुदावन में हर वक्त खुश रहो। हालेलुया। किसमें? खुदावन में हर वक्त खुश रहो। खुदा चाहता है कि हम खुश रहें, मगर किसमें? उसकी जात में। खुदावन में हर वक्त खुश रहो। हम खुशियों की तलाश में रहते हैं और हर इंसान खुशियों के लिए दिन रात कोशिश है, काम करता है, मगर शायद वो मसनूई खुशियां हैं। वो कोई ठीक खुशियां नहीं। अच्छी खुशियां, ठीक खुशियां कौन सी हैं? वो मसीह यीशु में है। जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, और जो मसीह यीशु में है उन्हीं के पास हकीकी खुशियां हैं। हालेलुया। और जो मसीह यीशु में नहीं, उनके लिए ये पागल हैं जो मसीह में काम करते हैं, दीवाने हैं उनके लिए। मुबारक है वो जो मसीह में अपनी खुशी तलाश करते हैं। और मसीह में खुशी तलाश करने से मुराद, सुने, बड़ी खास बात है, उठते बैठते चलते सोते जागते ये सोचना कि मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये काम गलत है या ठीक है, क्या ये मेरा खुदा को पसंद करेगा, क्या ये बात मेरी खुदा को बुरी तो नहीं लगेगी। ये है खुदावंद में खुश रहना और उसके कामों में बढ़ते जाना। अगली बात उसने कही है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। क्यों? खुदावंद करीब है, यीशु मसीह आने वाला है। हम अपने आप को अच्छा करें, अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को बेहतर करें। क्यों? यीशु आने वाला है और वो अपने वादा के मुताबिक जरूर आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पढ़ा, तुम्हारी नरम मजाजी। हमारा मजाज कैसा होना चाहिए? नरम। कैसा नरम? जैसा मसीह यीशु का भी था। यीशु अदालत में खड़े थे और हाकिम ने, जो अदालत का वहां इंसाफ करने वाला था, उसने पूछा, क्या तू इंसान होकर अपने आप को खुदा जताता है? तू कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं, क्या तू खुदा का बेटा है? तो यीशु ने कहा, तूने खुद कह दिया। अब जब यीशु ने ये कहा, पास एक सिपाही खड़ा था, उसने यीशु के तमाचा मारा। यीशु ने कहा, सुन, अगर मैंने गलत कहा है तो गवाही दे, मुझे बता मैंने क्या गलत कहा, और अगर सही है तो तू मुझे क्यों मारता? ये है यीशु मसीह का मजाज। ये है, लिखा है, ना वो गाली खाकर गाली देता और ना वो धमकी खाकर धमकाता, बल्कि अपने आप को हर एक इंसाफ करने वाले के हवाले कर देता। हालांकि उसको मालूम था कि ये मेरे साथ इंसाफ नहीं करेंगे, फिर भी वो खड़ा रहता और सुनता। और जब सलीब का ऑर्डर दे दिया, इसे मसलूब करो, चुप करके सुनता रहा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, ये दुनिया दुखों से भरी है, दुनिया मुश्किलों से भरी है। हम इस दुनिया में आए हैं पेपर देने के लिए, बड़ी दयानतदारी से पेपर देने। जब बच्चे जाते हैं ना अपने पेपर देने के लिए किसी कॉलेज में या स्कूल में, तो बड़ी मुश्किलें होती हैं। वहाँ पानी मिले या ना मिले, खाना मिले या ना मिले, कोई अच्छा सलूक करे या ना करे, चौकीदार अच्छी तरह बोले या ना बोले, टीचर अच्छी बोले या ना बोले, उसे ध्यानदारी से पूरी नजर अपने पेपरों पे होती है कि मैंने ध्यान से अपने पेपर पर तवज्जो देनी है। ऐसा ना हो
کہ میں ان فکروں میں پھنس کر اپنے پیپر خراب کر بیٹھوں. کیوں؟ مجھے ایک دن ان پیپروں کا انعام ملے گا. ہم اس دنیا میں آئے ہیں, سنیے توجہ کیجیے, ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم پیپر دینے کے لیے آئے ہیں. یہ چھوٹی سی زندگی ہمارے پیپر ہے, اور جو اس زندگی میں برداشت کرے گا یہ سب کچھ اور صرف اپنے پیپروں کی طرف توجہ کرے گا, میں نے وہ کرنا ہے جو میرے یسوع نے کہا ہے. تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ یسوع نے کہا جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی مرادی کرو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بیپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو, ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. یہ ہے یسوع کی مرضی ہمارے لیے, ہم یسوع میں خوش رہیں. اور آگے لکھا ہے کسی بات کی فکر بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پیش کی جائیں. سنیے ذرا کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہر بات میں ہماری درخواستیں دعا منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ ہم دعا کریں, اپنی منتیں درخواستیں خدا کے حضور رکھیں اور خدا کا شکر کرتے رہیں. اور یہی بات تسلیقیوں میں جب لکھی ہے تو وہاں لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. اس میں ہر ایک بات میں, دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی, اور بڑی عاجزی سے اپنی زندگی اس دنیا میں گزارے. کالے نہ پاؤ زندگی میں ابھی کالے پہ جانے ہیں, بس میرے لیے یہی ہے, میرے حالات کیوں نہیں بدلتے, میرے گھر میں ایسا کیوں. رات کو ایک فیملی میں میں تھا اختر کالونی میں, 2 بیٹیاں ایک بیٹا تھا ان کا, اور دونوں میاں بیوی. وہ اکثر مجھے ہر مہینے 1-2 بار بلاتے فون کر کے. ابھی 2.5-3 مہینے ہو گئے انہوں نے مجھے بلایا نہیں. میں وہاں ایک اور فیملی میں گیا, اور جب میں وہاں گلی سے گزرنے لگا مجھے یاد آیا کہ مجھے ان کے گھر آ جانا ہے. کافی میں آگے چلا گیا, مڑ کر واپس آیا, وہاں گیا, ان سے ملا, اور خدا نے کلام کیا ان کے ساتھ, اور کچھ الگ ہی کلام کیا. اور میں سوچ رہا تھا خدا میری تو مرضی نہیں کہ میں ایسا کلام کروں, مگر میرے دل میں تھا نہیں تو کہہ, اور میں ڈر بھی رہا تھا کہ یہ میسج میرے دل سے نہیں نکلے گا, تو پھر بھی نہیں, یہی کہہ, میرے اندر سے یہ آواز تھی, اور میں نے وہ کلام بیان کیا. اور جب میں نے کلام بیان کیا تو وہ گھر, وہ دونوں میاں بیوی ٹوٹے, ان کا ذہن کھلا. انہوں نے اقرار کیا اور کہا 5 سال 3 مہینے ہو گئے وہ چرچ نہیں گئے, اور کہا کہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کچھ ہے, سکون نہیں ہے, روپے پیسے میں برکت نہیں ہے, مشکلیں کھڑی ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا اسی لیے خدا نے مجھے بھیجا. ان کو تعلیم دی, ان کو سکھایا, اور میں نے کہا وعدہ کرو آپ ہر اتوار چرچ جاؤ گے, اور ضروری نہیں فلاں چرچ, جو قریب ہے, جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں جاؤ. ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں دعا کے لیے, ہم تقریب کرتے ہیں کہ بھائی چرچ ضرور جاؤ. اگر ایک آپ کو پسند نہیں, دوسرے کسی چلے جاؤ, دوسرے تیسرے چلے جاؤ, کم سے کم کلام سنو گے, عبادت ہوگی, آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا, ایمان پیدا ہوگا. سنی پیچھے بٹھاتے جو مہمان آتے ہیں ان کو بٹھایا کریں کرسی میں. تو ہمیں ان باتوں پر توجہ کرنی ہے. بہت سارے لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں, خدا سے دور ہو جاتے ہیں, اور خادم خدا نے اسی لیے مقرر کیے ہیں کہ ہم دوسروں کی فکر کریں. اور ہم جب روحانی گفتگو کرتے ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں کوئی شخص آؤٹ ہے اور اس کو کیا تعلیم دینی ہے اور اسے کیا سکھانا ہے. اور یہ خدا نے ہمیں خدمت دی ہے.
اور ہم جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں لکھا ہے تمہاری دعائیں، مناجاتیں، شکر گزاریاں خدا کے حضور پیش کی جائیں. ہم دعا نہیں کرتے، مناجاتیں یعنی خدا کے حضور اپنی مشکلیں رکھنا. ہم دعا نہیں کرتے، ہم شکر گزاری نہیں کرتے. اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ کیوں آپ پریشان، گھر میں کچھ ہے، میں نے وہ منع کیا، اچھی طرح سکھایا، پھر سوچا برکت نہیں ہے. تو میں کہا برکت اس وقت تک نہیں ہوگی، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا ہمارے گھر میں برکت ہے جب تک آپ خداوند میں نہیں ہوں گے، جب تک آپ خدا کے گھر نہیں جائیں گے، جب تک آپ دعا نہیں کریں گے. بولا دعا ہی نہیں ہوتی، 3 مہینے سے ہم نے کبھی گھر میں دعا بھی نہیں کی. تو میں نے کہا یہ غلط بات، آج اقرار کرو ہم دعا کریں گے. اب آج اقرار کرو کہ ہم ہر روز ہر اتوار کم سے کم ضرور چرچ جائیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. کلیسیا جب ایسی مشکل میں پڑتی ہے چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے گھر جانا چھوڑ دیتے ہیں، خادموں کو اپنے گھر بلانا چھوڑ دیتے ہیں. ایک چیز جو میں اکثر جس گھر جاتا ہوں سختی سے کہتا ہوں، گھر میں مشکل ہے، پرابلم ہے، آپ چاہ رہے ہیں خادم کو بلائیں وہ دعا کرے، آپ نہیں بلا رہے. اور کئی ہمارے منہ پہ کہہ دیتے ہیں پاسٹر صاحب وہ پہلی کو آپ کو گھر میں بلائیں گے. تو میں رک جاتا ہوں، میں پکڑتا ہوں ان کو بات، مگر یہ بات مجھے پسند نہیں ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جب پیسے ہوں گے تو پھر بلائیں گے. اس کا مطلب تمہارا جو پاسٹر ہے، خادم ہے، وہ پیسے کے بغیر آپ کے گھر نہیں جاتا. تو میں سختی سے کہتا ہوں ہدیہ ہو یا نہ ہو مجھے ضرور بلائیں جب آپ کا جی چاہے، اور ویسے بلائیں. یہ نہیں کہ تم جب جی چاہتے آپ دیتے ہیں، آپ دیتے رہتے ہیں ہدیے، بعد میں دیتے. مگر گھر ضرورت آ جائے دعا کی، آپ مجھے پہلی کو بلائیں گے تو یہ کتنی اچھی بات نہیں، اور یہ میرے لیے بہت بری بات ہے. اس کا مطلب جن خاندانوں میں میں جاتا ہوں میں نے ان کو اتنا تنگ کیا ہے وہ بغیر پیسے کے مجھے بلاتے ہی نہیں. تو وہ پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ مجھے بلاتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. ہم دعائیں نہیں کرتے، دعا کرواتے. خدا کے خادموں کو گھر بلانا اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے، سوچ بدلتی ہے. اور خدا اپنے خادم کو جب بھیجتے ہیں کلام دے کر بھیجتا، تو اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا کریں، اپنی مناجاتیں خدا کے رکھیں، دور رکھیں، اور شکر گزاری کے ساتھ. اور شکر گزاری یہ نہیں کہ جب میرے حالات اچھے ہیں تو شکر گزاری، حالات اچھے نہیں یا پیسے نہیں یا پہلی کے بعد شکر گزاری کر. شکر گزاری ہر روز کریں، خدا کے راز شکر ہے، اور ہر روز، اور دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی شکر گزاری کریں. یہ خدا کی مرضی ہے. یہ نہیں کہ ہم ان چیزوں کو روک دیں. اور کلیسیا کی ترقی کا رکنا یہی ہے جب کلیسیا اپنے ذہن میں ایسی باتیں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری ترقی رک جاتی ہے. ہمیں تو ہر روز خداوند کی ضرورت ہے، ہر لمحہ خداوند کی ضرورت ہے. اور ہم سوچتے ہیں پہلی کو 15 دن بعد، 10 دن بعد. ہر روز دعا کریں، خدا کے گھر ضرور جایا کریں. جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے خدا کا بات، جس کا بھی میسج آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں جائیں اور ضرور خدا کے کلام کو سنا کریں. کل آگے لکھا ہے تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. تو خدا کا کلام جو سمجھ سے باہر ہے، خدا کا اطمینان خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام تسلی ہے، خدا کا کلام برکت دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. تو خدا کا اطمینان کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. تو خدا کے اطمینان کو اپنی زندگی میں آنے دے، اور جب وہ زندگی میں آئے گا تب بڑے کام ہوں گے. ہلیلویا، ہلیلویا. آئیں تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، یہ لوکا 12 رسولوں میں نہیں تھا مگر اس کی خدمت بہت ہے، اور یہ پالوس کے ساتھ رہا تھا. اور جو لوگ بائبل پڑھنے والے، علم سیکھنے والے اور ان باتوں کو جاننا چاہتے ہیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے
گاڑی والا آتا ہے نا کتابیں لے کر، اس کو بولنا مجھے بھگوانی چوگا کتاب دیں. کون سی؟ ارغوانی چوگا، پتلی سی کتاب ہے. اس میں اس کے لوکا کے بارے میں آپ کو بڑا اچھا ملے گا، اور اس میں بڑی پیاری سٹوری ہے 2 میاں بیوی کی، یولیس اور اس کی بیوی، اور ان کی بڑی پیاری سٹوری ہے. اور اس میں لوکا نے کیسے یسوع کو قبول کیا، کیسے خدمت کی، اس میں سارا یہ لکھا ہے. تو ضرور یہ پڑھیے گا، ایمان کے لیے بڑی اچھی کتاب ہے. تو لوکا کی انجیل لوکا نے لکھی، اور یسوع کی باتوں کو اس نے بڑی دیانتداری سے لکھا. تو یوں لکھا ہے 6 باب کی پہلی آیت 5ویں آیت تک. چھٹے باب کی 27 آیت سے پڑھ لیتے ہیں. یوں لکھا ہے لیکن تم سننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور جو تم سے عداوت رکھے ان کا بھلا کرو. یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے، اور یسوع نے تعلیم دیتے ہوئے یہ باتیں کہیں، اور ان کو لوکا نے بڑی دیانتداری سے لکھا. یسوع نے کہا کہ کیا ہے، لیکن تم سننے والوں سے کہتا ہوں. یسوع نے کہا جو میرا کلام سنتے ہو، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اور جو تم سے عداوت رکھتے ہیں ان کے لیے بھلا چاہو، ان کی بھلائی کی دعا کرو. اور یہی بات جب متی نے لکھی، اس نے اپنے انداز سے لکھی کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. یہ وہ بڑے بھید ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. ہم زمین پر زندگی گزارتے ہیں، مگر ہم دنیا کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دنیا کی طرح گزار رہے ہوتے ہیں. میں اکثر اپنی باتوں میں کہتا ہوں ہم دنیا کے نہیں، ہم جو سب ہیں ہم دنیا کے نہیں، ہم دنیا نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا رکھنی ہے، ٹھیک ہے یہ دنیا کے نال چلنا ہے. جو دنیا رکھتے ہیں، دنیا کے ساتھ چلتے ہیں، وہ دنیا گناہ میں پڑی ہے، بائبل میں لکھا ہے، اور دنیا کو وہاں ڈالا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم بلائے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ میں نے تمہیں بلایا ہے. یسوع نے ہمیں بلایا ہے، اور جن کو بلایا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کلیسیا. کلیسیا کے معنی کیا ہے؟ بلائے ہوئے لوگ، چنے ہوئے لوگ، برگزیدہ لوگ، خدا کی قوم، شاہی کہنوں کا فرقہ. ہم تو یہ ہیں، اور ہم بار بار دنیا میں جاتے ہیں. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں کے ہم شکل دنیا کی جیسی شکل نہ بناؤ. عقل نہیں ہو جانے سے اپنی عقل بدلتے جاؤ، سوچ بدلتے جاؤ. اور عقل نہیں ہماری کیسے ہوئی؟ یسوع کی عقل ہماری عقل جب بن جاتی ہے تو پھر یہ نئی عقل ہے، پھر یہ نیا مخلوق ہے، پھر ہم نئے انسان ہیں. ایک پرانا انسان بائبل میں لکھا ہے، پرانا انسان اور ایک نیا انسان. پرانا انسان آدم تھا، اس کے وسیلے دنیا میں گناہ آیا، اور ایک نیا انسان آیا، وہ یسوع مسیح ہے، اور اس کے وسیلے نجات آئی. ہاللیلویا. ایک پرانی عورت تھی اور ایک نئی عورت ہے. پرانی عورت گناہ لے کر آئی، اور نئی عورت نے اس گناہ کو دھو دیا، اور وہ مقدسہ مریم ہے. ہاللیلویا. تو اس لیے خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے، جو مسیح کے ہیں وہ نئی مخلوق ہے، ہم نئے لوگ ہیں. اور ہم بار بار کیا کرتے ہیں کہ یہ دنیا رکھنی ہے، دنیا کے نال چلنا ہے، انہیں انج کیتا ہے میں انج کرنا ہے، وہ انج دا میں بھی انج دا بنوانا ہے، وہ بال ہے جہاں نے میں بھی بنوانے نے. کیوں؟ خدا کا کلام کہہ رہا ہے جہاں کے ہم شکل نہ بنو. اور پورا جہاں جیب چھپایا ہے، اسٹائل کرو، جڑا مرضی دیکھو، جو مرضی دنیا میں دیکھو، اور پھر اسی جیسی ہم اپنی شکل بناتے. تو یہی بات ہے، یا دنیا نو رکھ لو کہ یا خدا نو رکھ لو.
जो दुनिया को रखता है खुदा उसके साथ नहीं, और जो खुदा के साथ है दुनिया उसके साथ नहीं। ये सोच रहे, ये छोटी सी जिंदगी है और वहां अबदी जिंदगी है, अबदी अनाम है, अबदी चीजें हैं ना खत्म होने वाली। मगर आज दुनिया, कलीसिया भी दुनिया में जाना चाह रही है। रसूलों ने मेहनत की, पूरी दुनिया में फैल गए, खादमों ने, पूरी दुनिया के खादमों ने मेहनत की, वो दुनिया से निकले और लोगों को दुनिया से निकाल कर कलीसिया में शामिल किया। आज फिर मुश्किल हो गई है, कलीसिया फिर दुनिया में जाना चाह रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल है। बेईमानी ना करे की करिए, गुजारा नहीं होता। और किसी से पूछा भाई तनहा की नहीं है, इन्हें तनहा से थोड़ी है पर तो काम वाला है। ये दुनिया का काम है ऊपर वाला। हम भूखे बर्दाश्त कर लें मगर ऐसे काम ना करें, झूठ ना बोले, गाली ना दे। हमने यही पढ़ा, वैसा मजाक रखो जैसा मसीह यीशु का था। हम मजाक अपना अच्छा करें, सोच अपनी अच्छी करें। और ये जो हर वक्त जज्बाती रहना ना, ये जो हर वक्त गुस्से में रहना है, ये बड़ा नुकसान है। मगर मरीज के अंदर रख रख गुस्सा बहुत टॉर शोर बढ़िया रहता, सारे घर से डर गए। ऐसे ही होता है, घर रोक शोक पालने गुस्सा रखना अच्छी बात है। अबलीस कहता है, मगर खुदा कहता है अपना मजाक अच्छा रखो। हालेलुया। ताकि कोई तुम्हारे पास तो आ जाए, वरना किसी घर में जाओ ना, कोई एक बैठा होता है कोने पे, बड़ा सख्त बखरा मुंह बना के, फिर पूछिए ना की कर रही है ना, नहीं कोई काम ये नहीं, वजह ये नहीं, ये इंजी नहीं देनी है, हर वक्त इंजी कर दे। जो जान पासों को तो गुस्सा न करो, इंजी कर दे, कहाँ की करना है, इसे गुस्सा कर दे। मगर ये हालत आदमी को बर्बाद कर देती है। ऐसे ही गुस्सा बना के रखना, ऐसे ही रोक शोक पाना, उसको भी डांट, उसको भी डांट, सालन फेंक, रोटी फेंक, ये कर वो कर, ये मसनूई गुस्सा है और ये नुकसान देगा। मजाज अच्छा करें, ये खुदा की मर्जी है। और आगे हमने पढ़ा है, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, और जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। कोई है जरा कोई लानत है कि खुदा के मुंह बरकत है, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो यीशु कह देगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना की, तुमने मेरे हुक्म को माना ही नहीं। फला शख्स ने तुझे लानत दी, गाली दी, तूने उसको चाह दी, तू मेरा है नहीं, तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। हम क्या करते हैं, कोई देखेगा तो मैनू क्या आखेगा, कोई मारी गया उसका। ये हालत है कलीसिया। इस वक्त जब आप देखते हैं दुनिया को, तो तकरीबन तमाम लोग यूरोप की तारीफ करते हैं, जी उनमें ईमान है, जी उनमें अच्छी बातें हैं, और जी वो बेईमानी नहीं करते, वो चोरी नहीं करते। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की कलीसिया के बारे में ये कह सकते हैं बातें, कोई आए और पाकिस्तान की कलीसिया में रह के जाए और वो वापस जाए और जाके कहे पाकिस्तान की कलीसिया बहुत अच्छी है, वो चोरी नहीं करते, वो गाली नहीं देते, वो बेईमानी नहीं करते, वो बुरी बात मुंह से नहीं काटते। हमारे लिए वाजिब है, उनके लिए वाजिब है, वो वाकई ऐसा करते हैं। और जो भी वहां से आता है वो कहता है, इसका मतलब क्या है, हम तरीक नहीं ठीक ले रहे, हम अमल नहीं करते। मैं बता रहा हूँ कि ना हमारे साथियों में से एक साथी था हमारा, और किसी बच्चे ने बदतमीजी की, तो नौजवान बच्चा था, उसने कहा मुझे पाकिस्तान मैं उसको पूछूंगा। तो मैंने कहा कि बाहर ही जाओ, पूछकर वहीं रहना, अंदर नहीं आना चर्च में। अगर पूछना है तो ये खिदमत छोड़ो, पूछा बचाई के लग जाओ। अगर तुसा लोगों को पूछना है मेरे खिलाफ क्यों बोले, तुसा मैंने गाली क्यों दी, तो उधर मेरे खिलाफ क्यों बोला, छोड़ो खिदमत, फिर वही काम करो जाके। अगर ये काम करना है खुदा का तो किसी से पूछना नहीं है, तुमने क्या किया, उस दिन तुमने बुरा क्यों आख्या, उस दिन तुमने मुझे ये क्यों कहा। और सब मेरे अपने लोग एकदम बैठे, और खुदा का शुक्र है मैं इन बातों पर यकीन रखता हूँ और नमूना देता हूँ आप लोगों को।
اور یہ نمونہ اگر میں نہیں دوں گا مجھے یہاں کھڑے ہونے کا کوئی حق نہیں۔ کلام میں لکھا ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو میری تعلیم دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ پوچھو، خود عمل نہیں کرتا اوروں کو کیوں سکھاتا ہے؟ ایسے لکھا ہے۔ تو مطلب وہی ہے، اگر تم عمل نہیں کرتے تو یہاں کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ تو میں اس لیے اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں مارو اندر کے انسان کو، اگر نہیں مارو گے پھر یہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کہتے ہو میں مسیح کا، لکھتے میرا نام آگے مسیح، لکھنا چھوڑ دو مسیح نام۔ اگر اپنے آپ کو بدلنا نہیں، اپنی زندگی نہیں بدلنی، برداشت نہیں کرنی، گالی نہیں برداشت کرنی اور کسی کی باتیں برداشت نہیں کرنی، اگر چوری کرنی ہے، بے ایمانی کرنی ہے تو کہا کرو میرے آگے نام کے آگے مسیح ہٹا دو۔ جو مسیح کا ہے وہ ایسا نہیں کرتا، وہ تو لعنت کے بدلے دعا دیتا ہے، برائی کے بدلے اچھائی کرتا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے اور یہی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر۔ اب کہن زیادہ ہو رہا ہے، شاعر بانی کی آخری بات کہوں گا، طلب پہ ختم کروں گا۔ تو یسوع نے تعلیم دیتے ہوئے کہا اگر کوئی تیرا مال لے لے یا تم نے کسی کو ادھار دیا ہے طلب نہ کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ واپس نہ لے، نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو دیا واپس نہ لو، قرض دے منہ نہ موڑ۔ ایک تو قرض میں بھی بڑی پرابلم ہے، کچھ لوگ اپنی ایسے ٹیڑے ٹیڑے کاموں کے لیے قرضہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی قرض نہ دیں جو شیخی بات ہو اور جو تھوڑے میں کام ہو سکتا ہے جان بوجھ کر زیادہ پیسہ وہاں لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں کوئی چھوٹی سی خوشی ہے، بچے کی خوشی چھوٹے طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ تو قرضہ اٹھا کر تو اس کو اور بڑا کرے۔ نہیں، میری کہانی نہیں مانتی ہوتی ہے، اس کا بڑی شکر گزاری کرنی ہے، بڑی سالگرہ کرنی ہے، بڑا پروگرام ہے اس کا کر، اور بھائی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات کیسے ہیں؟ یہ جو تنہائی ہے ان سے گزارا ہونا بہت مشکل ہے۔ میں کئی بار کہتا ہوں ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو چاہیے اپنے گھر کو بڑے اچھے طور پر چلائیں تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ مگر جب کوئی قرض مانگے تو بائبل میں لکھا ہے دے کن کو؟ جو حقدار ہے، اور جو حقدار نہیں ان کو نہ دو۔ اور جب دیتے ہو تبھی لکھا ہے طلب نہ کر۔ طلب کا مطلب کیا ہے؟ طلب کا مطلب ہے زبردستی واپس نہ لے۔ مانگو، کسی کو آپ قرض دیتے ہو اس سے مانگو، وہ آپ کو ڈیڑھ دے گا، کوئی بات نہیں، انتظار کرو، پھر اس کو کہو بھائی مجھے جلدی ہے، وہ پھر ڈیڑھ دے گا، کوئی بات نہیں، وہ مل جائے گا۔ اگر نقصان بھی ہو جائے تو بائبل میں لکھا ہے یسوع نے کہا تم اپنا نقصان کیوں برداشت نہیں کرتے، چھوڑ دو، مگر طلب نہ کرو۔ طلب کا مطلب کیا ہے؟ پنچایت کٹھی نہ کرو۔ طلب کا مطلب ہے آگے والوں کو نہ سنا، جھگڑا نہ کر، عدالت میں نہ لے کر جا، یہ ہے طلب کرنا۔ اکثر آپ نے سنا ہے کئی لوگ میں نے دیا ہے، میں طلب کرنا جانتا ہوں۔ تو طلب کا مطلب ہے دوسرے طریقے سے پیسہ نکلوانا، یہ ہوتا ہے طلب کرنا۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ہماری عزت اس میں ہے ہم دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھے تو ہماری عزت ہے، ورنہ ایک دن جب یسوع کے سامنے کھڑے ہو گے تو وہ کہے گا کہ میری تمہارے ساتھ کبھی معصیت نہیں۔ آئیں اپنی سروں کو جھکائیں۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں میں جن سے پیار کرتا ہوں ان سے اس طرح کلام کرتا ہوں۔ اس نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے، خدا نے بیٹے اور بیٹیاں جان کر کلام دیا۔ ہم اس دنیا میں نئی دنیا کی طرح زندگی گزارے، نئی مخلوق کی طرح زندگی گزارے، اس دنیا کے ہم شکل نہ بنے۔ آنکھیں بند رہے، دعا کریں، خدا کے خادم آئیں گے۔ ہم سب کچھ پائیں اور ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ اپنے سب کچھ پائیں خدا ان کے حضور، کلام خدا کی ہم خدا ان کی شکریہ کریں۔ آسمانی باپ خدا ہم تیری شکریہ کرتے ہیں،
तेरे इलाही कलाम की तेरे खादिम ने पाक खुदा बड़ी दयादारी से तेरी आवाज़, तेरे इल्हाम, तेरे कलाम को, तेरे संदेशा को तेरे लोगों तक पहुँचाया है। ऐ बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम सबको तौफीक अता कर, हम हमेशा तेरे कलाम के पैरोकार रहें और जो कुछ खुदा तेरी पाक मर्जी है उसे अमल में लाएं, ताकि पाक खुदा तेरी पाक मर्जी हमारी शख्सी खानदानी कलीसियाई ज़िंदगी से पूरी होती रहे और तेरे काबिल कदूस यहोवा नाम को इज़्ज़त जलाल मिलता रहे। मसीह यीशु के नाम में आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है मेरे साथ कलाम खुदा को खोलें। आ चुके शायरबानी है, खुदा की पाक बेज़ में शामिल होने का दिन है, लिहाजा हम अपने आप को कलाम खुदा के लिए प्यार करें। ये बड़ी खुशहाल बात है कि ईमानदार जब अपने खुदावंद यीशु मसीह के फरमान पर अमल करते हैं तो खुदावंद उन्हें बरकतों पर रख देता है। पहला कुरिन्थियों, इनके पास कलाम खुदा मेरे साथ खोलेंगे है नामा 11 बाब आयत नंबर 23 से आप सबके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर खुदा का कालीन मुक़द्दस पौलुस फरमाता है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद की तरफ से पहुँची और मैंने तुमको भी पहुँचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो न आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए, उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने इस खाने पीने से सदा पाएगा। इसी सबब से तुम बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जानते तो सजा ना पाते, और लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। कलाम खुदा की पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहीं खुदा का शुक्र हो। आसमान के खुदा, मुबारक बाप खुदा, इस अंगूर के शीरा और गंदम की रोटी को ईमान से यीशु के नफ्स के नीचे लाते हैं, और खुदा जब तेरे लोग इसमें शरीक हों बरकत पाए, और खुदा सारी इज्जत तेरे नाम को मिले। खुदा तेरे खादम, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदरत के नाम से पाक और मता करते हैं ताकि तेरे लोग बरकत यीशु मसीह के नाम। आमीन।